تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ العصر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ عصر آیت نمبر 1۔ والعصر ترجمہ قسم ہے زمانے کی۔ سورہ عصر آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ اس سورت کا آغاز العصر کی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے۔ عصر کا معنی زمانہ بھی ہے اور عصر دن کے اس حصے کو بھی کہتے ہیں جس میں ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سورت میں جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس کی صداقت پر سب سے بڑا گواہ خود زمانہ ہے۔ آپ انسانی تاریخ کے کسی دور کا مطالعہ کریں، آپ یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے جو اس مختصر سورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جو افراد اور قومیں ان مذکورہ 4 صفات سے متصف نہیں ہوتی وہ خائب و خاسر ہی رہتی ہیں۔ نمرود اور فرعون کو دیکھو، قوم نوح اور قوم سمود کے حالات کا مطالعہ کرو، ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور دیگر نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ وہ دونوں ان صفات جلیلہ سے محروم تھے جو انسانی فوز و فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرما روا کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ان کے حسرتناک انجام پر ایک آنکھ بھی نمناک نہ ہوئی، ایک دل بھی تو سوگوار نہ ہوا۔ فما بکت علیہم السماوات والارض، ان بدبختوں کی تباہی و بربادی پر نہ چشم فلک سے کوئی آنسو ٹپکا اور نہ ہی زمین کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ خس کم جہاں پاک قوم نوح کو جب طوفان کی بفری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے تو ان ظالموں کی بربادی پر کائنات نے حمد باری تعالیٰ کے گیت گائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ والعصر سے مراد وہ عہد ہمایوں ہے جب یہ جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے منور ہوا۔ ویسے تو ہر زمانہ اس صورت میں بیان کردہ مضامین کی حقانیت کا گواہ ہے، لیکن جیسی اٹل ناقابل تردید شہادت عہد مصطفی نے دی ہے اس کی کہیں نظیر نہیں مل سکتی۔ جن لوگوں نے دعوت محمدی کو قبول نہ کیا وہ اپنی امارتوں، راستوں اور گوناگوں دیگر خصوصیات کے باوجود مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے، انسانیت نے ان کو فراموش کر دیا، اور جن کی کچھ یاد باقی ہے ان کا نام گالی کے طور پر ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جن خوش نصیبوں نے اس ہادی برحق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کی غلامی کی سعادت سے بہرہور ہونے کے باعث ان 4 خوبیوں سے اپنی زندگی کا دامن بھر لیا، وہ انسانیت کی آبرو بن گئے، چشم گیتی کا نور، گلشن ہستی کی بہار اور فخر روزگار بن گئے۔ ان کا نام زبان پر آتا ہے تو پاک بازی اور نفع رسانی کی دنیا میں نور پھیل جاتا ہے، ان کے ذکر سے طاغوتی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 قدسیوں کا یہ گروہ اور ان کے نقوش پاک و خضر راہ بنانے والے کاروان انسانیت کی قیادت کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی للہیت اور خلوص عمل سے انسان کے سر افتخار کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے اگر والعصر سے عہد رسالت مراد لیا جائے تو نہایت موزوں ہوگا۔ سورہ عصر آیت نمبر 2۔ ان الانسان لفی خسر، ترجمہ یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ سورہ عصر آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ زندگی کے اس کاروبار میں ہمارا سرمایہ وقت ہے اور اس سے بیش قیمت اور عزیز القدر کوئی دوسرا سرمایہ نہیں۔ جو لوگ اس کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں، عیش و عشرت میں برباد کرتے ہیں، باقیات صالحات کے بجائے زوال پذیر اور فانی چیزوں کے حصول میں صرف کرتے ہیں، وہ کاروبار زیست سے نفع کیا خاک حاصل کریں گے؟ انہوں نے تو اپنی پونجی ہی ڈبو دی، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نفع کے بجائے نقصان اٹھایا اور نقد وقت بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ کاروبار زیست کو از سر نو شروع کرنے کا امکان بھی ختم ہو گیا۔ آپ نے کبھی اس مسافر کی حالت زار دیکھی ہے جو منزل کی طرف پیٹھ کر کے بھاگ رہا ہو، سورج ڈوبنے والا ہو، رات کی تاریکی 4 سو پھیل رہی ہو؟ سورہ عصر آیت نمبر 3۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ: بجز ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ عصر آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ البتہ نوع انسانی کے وہ خوش قسمت افراد جن میں مندرجہ ذیل خوبیاں پائی جاتی ہیں، حقیقی فلاح کا تاج انہی کے سر پر سجایا جاتا ہے۔ پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ صدق دل سے اپنے رب کریم پر ایمان لے آئیں، نیز ان کے پروردگار نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے اس کی تصدیق کریں، اور اس نبی نے ان کے سامنے جو نظام حیات پیش کیا ہے اس کو تہہ دل سے قبول کریں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اپنی زبان سے جس قلبی ایقان کا انہوں نے اظہار کیا ہے، میدان عمل میں اٹھنے والا ان کا ہر قدم اس کی تصدیق کرے۔ جہاں تک ان کی انفرادی کامیابی کا تعلق ہے، وہ تو ان دو صفتوں کے پائے جانے سے حاصل ہوگی، لیکن اسے چراغ کون کہے گا جو اپنے ماحول کی تاریکیوں کو مٹا کر نہ رکھ دے؟ وہ دریا ہی کیا ہوا جو صحراؤں اور چٹیل میدانوں کو سیراب کر کے رشک فردوس نہ بنا دے۔ اس لیے فرمایا تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے حلقہ اثر میں حق کی پذیرائی اور اس کی بالادستی قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش اس وقت تک بارآور نہیں ہو سکتی جب تک یہ خود اور اس کی محنت سے حق کو قبول کرنے والے اس راہ کی صعوبتوں کو جواں مردی سے برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا نہ کر لیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ ایک دوسرے کو صبر و استقامت کا درس دیتے رہیں، مصائب و آلام میں خود استقامت کا مظاہرہ کر کے دوسروں کے لیے دلکش نمونہ پیش کرتے رہیں۔ یہ صبر کامیابی کی اہم اور چوتھی شرط ہے۔ اس سے مراد فقط یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف آئے اور آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اس کے علاوہ نیکیاں کرنے پر صبر، گناہوں سے اجتناب پر صبر، احکام شرعیہ کی پابندی پر صبر، ماحول کے دباؤ کے مقابلے میں صبر۔ جب ایک ایسی امت وجود میں آ جائے گی جو ان صفات سے متصف ہوگی تو پھر حق کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا، کوئی طوفان اس کو سرنگوں نہ کر سکے گا، کوئی آندھی اس کی روشن کی ہوئی شمع کو نہ بجھا سکے گی۔ آپ ان خوش نصیب انسانوں کی سعادت مندی کا اندازہ لگائیں جن کی ارکریزیوں، جگر کاویوں اور شب بیداریوں کے باعث حق کو قوت و غلبہ نصیب ہوا، اور جن کی سرفروشی اور جذبہ ایثار و خلوص نے ایسی شمعیں روشن کر دی ہیں جن سے وہ راستہ جگمگا رہا ہے جو انسان کو اپنی حقیقی اور بلند منزل کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہاں تواصو کا استعمال اور اس کا تکرار بڑا غور طلب ہے۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں، یعنی کسی شخص کا کسی دوسرے کو کسی کام کی تاکید کرنا۔ علامہ راغب اس کی تشریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، الوصیہ، کسی کو پند و موعظت سے کوئی کام کرنے پر ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ اس کے علاوہ اس میں تسلسل کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ وہ زمین جس میں مسلسل کاشت ہوتی رہے اور فصلیں اگتی رہیں اسے ارض واسیہ کہتے ہیں۔ جوہری نے صحاح میں اور زبیدی نے تاج العروس میں اس کی یہی تشریح کی ہے۔ اس تحقیق کی روشنی میں آیت کے اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا کہ حق کو قبول کرنے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرتے وقت صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین و تاکید کی جا رہی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے ان کو ان امور کے بارے میں جو وصیت کی ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی وصیت کرتے رہیں، کیونکہ حق کو قبول کرنا اور اس راہ میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا دونوں باتیں نہایت اہم ہیں۔ اس لیے تواصو کو مکرر ذکر کیا تاکہ قاری ان کی مستقل نوعیت کو پیش نظر رکھے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہاں پر سورہ عصر مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 28واں رکوع مکمل ہوا۔